اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے تو تھوڑا کام بھی کافی ہوتا ہے، اس تھوڑے کام سے بھی نجات ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا کام بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی تمہارے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو دو چیزیں ہیں در حقیقت دین جن کا مجموعہ ہے، دین کے اوپر چلنا اور دین کی زندگی گزارنا دین کے مطابق. اس کے دو لوازم ہیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے صدق. صدق کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں سچائی. ہم عام طور سے صدق اور سچائی سے کچھ حد تک سمجھتے ہیں کہ بات سچ بولیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں. یہ بھی ایک بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صدق جو ہے وہ بہت عام اور وسیع مفہوم ہے. اخلاص بھی اس کا ایک کہہ دو کہ ایک حصہ ہے، لیکن صدق جو ہے وہ بہت عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق کو جس جگہ کئی جگہ قرآن کریم میں جہاں بیان فرمایا تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جن نیکیوں کا ذکر فرمایا ساری، لیس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة، ہے نا، في الرقاب غالبا نہیں، وآتى المال على والصابر ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة والصلاة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. جتنی چیزیں بیان کی ہیں کہ بھئی آدمی اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، عقائد اس کے درست ہوں، اللہ پر ایمان رکھے، ایمان یوم آخرت پر ایمان رکھے، انبیاء کرام پر ایمان رکھے، اور جو ہے صبر سے کام لے، بالباساء والضراء، جو بری مصیبت کے حالات ہوں یا تکلیف کے حالات ہوں. یہ ساری چیزیں مل کر فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا. جو لوگ ان چیزوں پر کاربند ہوتے ہیں وہ ہیں سچے لوگ، اور اولئک هم المتقون، وہی متقی بھی ہیں. اور جب ہم سے فرمایا گیا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کا جو طریقہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کا آسان راستہ بتا دیا یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ بن جاؤ، ساتھی بن جاؤ. اور صادقین بتا دی کہ کون ہے، تو یہ ایک راستہ بتایا کہ صادقین کے ساتھی بن جاؤ. کونوا مع الصادقین، حضرت اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ صادقین کے ساتھ رہ پڑو. کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہ پڑو، یعنی صحبت ان کی اٹھاؤ. تو اتنی بڑی بات ہے صادقین کی صحبت اٹھاؤ. اور اسی میں ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے امام راضی سے کہ اس آیت میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے دنیا میں. یہ جو خیال ہوتا ہے نا بھائی کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس سے اس حد سے بات نکلتی ہے کہ صادقین دنیا میں قیامت تک باقی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کے ساتھ رہو، تو اگر وہ موجود نہ رہے تو پھر یہ کونوا مع صادقین تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، سارے زمانوں کے مسلمانوں کے لیے. تو اگر صادقین نہیں رہے تو پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو کوئی اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا جس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو. لہذا صادقین ضرور باقی رہیں گے. اب یہ کہ صادقین
جو ہے صدق کے کیا مطلب ہے. صدق جو ہے سچائی، جس کو بار بار قرآن منہم من قضا نحبہ منہم ومنهم من ينتظر اور منہم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ الله. صدقوا ما عاهدوا اللہ، وہاں پر بھی صدق کا. تو صدق کا جو معنی ہے وہ یہ کہ جو کام کرے آدمی، یا جو بات بولے یا جو کوئی کام کرے، اس کے اس طریقے سے کرے جو اس کا کرنے کا حق ہے. اللہ یہ ہے صدق. اللہ. مثلا آدمی جو ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ، جو طریقہ ہے وہ نہیں اختیار کر، تو وہ نماز پڑھنے میں سچا نہیں، وہ صدق نہیں. جتنے ظاہری اعمال بتائے گئے ہیں ظاہری نماز کے اندر مثلا یا کسی عبادت کے اندر، وہ سارے ظاہری اعمال جو ہیں وہ صدق ہے، یعنی اس طرح کرنا جس طرح کے کرنے کا حق ہے، جو کتاب و سنت کے تحت جو کرنا جس طرح کرنا چاہیے، اتباع سنت کے تحت جس طرح کرنا چاہیے وہ اس طرح کرے آدمی، تو صدق ہے. اور اسی کا ایک حصہ اخلاص بھی ہے صدقی کا، کہ جو ہے اس میں آدمی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی صاحبہ سوائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کچھ اور نہ ہو. تو اس لیے اب اخلاص کو اس لیے الگ کر دیتے ہیں کہ ذرا اس کی اہمیت زیادہ واضح ہو جائے، ورنہ ہے یہ بھی صدق کا ایک حصہ. تو اگر دو چیزیں دیکھی جائیں، کام صحیح ہو جیسا کہ ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روح سے، اتباع سنت کے طریقے پر جیسا ہونا چاہیے ویسا کام ہو، یہ صدق. اور نیت کرنا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہے، یہ اخلاص ہے. دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں، صدق اور اخلاص، تو بس منزل پالی بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حاصل کرنا بہت دشوار ہو، بہت مشکل ہو. یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ معمولی سے کام سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں. پہلے زمانے میں بڑے بڑے مجاہدات کیے جاتے تھے، ریاضتیں کی جاتی تھیں ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے آسان راستے بھی تجویز فرمائے کہ بھائی یہ کرو تو انشاءاللہ تمہاری حاصل ہو جائے گا، صدق حاصل ہو جائے گا، اخلاص حاصل ہو جائے گا. کیا ہو کہ جو بھی عمل کرنا شروع کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھے صدق اور اخلاص دونوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان یہ دعا ہر کام سے بس اللہ. کر کے دیکھو. کوئی کام، نماز پڑھے جا رہے یا اللہ بس اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھوں، میں اسی طرح پڑھوں جیسے آپ کی رضا کے مطابق. کیا دیر لگتی ہے اس کہنے میں، کتنا وقت صرف ہوتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے. لیکن یہ جب آدمی رٹ لگائے گا نا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا اللہ مجھے صدق دے دے، یا اللہ مجھے اخلاص دے دے، یا اللہ مجھے اس طرح کرا دے جس طرح آپ کی رضا ہو، آپ کی مرضی ہو. جب یہ رٹ لگائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ محروم کر دیں گے، محروم کر دیں گے. اور بات ایسی ہے کہ دیکھو اور دعائیں ہوتی ہیں نا، ان دعاؤں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، کوئی یا اللہ مجھے اچھی ملازمت دے دے، یا اللہ مجھے کاروبار اچھا کر دے، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں حقیقت میں ہمارے لیے وہ اچھی نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ اس سے اچھی کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے جو مانگ رہے ہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ خرابی کرے گا، اس کو اگر دولت مل گئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ فرعون ہو جائے گا مثال کے طور پر. تو وہ جس چیز کو میں کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ چیز نہیں دیتے، کوئی اور چیز دے دیتے. لیکن جب کوئی آدمی اللہ سے دین مانگ رہا ہے، یعنی یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ نے رضا کے مطابق مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے،
عبادت کروں تو آپ کے رضا کے مطابق کروں، اخلاص کے ساتھ کروں، آپ کی خوشنودی کے لیے کروں. یہ بندہ مانگ رہا ہے تو کیوں رد کریں گے؟ کوئی دشمنی ہے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی؟ کیوں رد کریں؟ کیوں وہاں تو یہ احتمال تھا نا کہ ہو سکتا ہے یہ چیز جو مانگ رہا ہے اس میں اس کا فائدہ نہ ہو، نقصان ہو. اور جب میں تقویٰ مانگ رہا ہوں کوئی آدمی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تقویٰ دے دے، تو اس میں کوئی امکان ہے کہ تقویٰ حاصل ہوگا تو وہ برباد و نقصان دہ ہو جائے گا؟ یا لہٰذا اللہ میں کہیں بھائی تقویٰ نہیں دیتے کوئی اور چیز دیں گے تم، وہ کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو وہاں جب آدمی دین کی کوئی بات مانگے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو، انشاءاللہ رد نہیں ہوگی. ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کرتا ہے تو مانگا تھا لیکن پھر پاؤں پھسل گیا، پھر لغزش آ گئی، کچھ ہو گیا، تو وہ بھی اس سے بھی پریشان نہیں ہوتے، اس کام کو نہ چھوڑے. کیونکہ بسا اوقات وہ جانتے ہیں، میرے مالک جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی لغزش بھی کرا دی تو کیسے، تو تمہارے اندر جو ندامت پیدا ہوگی، تمہارے اندر جو پشیمانی ہوگی، تم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اس سے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کا وہ بنائیں گے، محل بنائیں گے، اور اس کا غفاری کا مظہر بنائیں گے. تو ناکامی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ناکامی نہیں ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو. اب ہمارا حساب کتاب یہ ہے کہ مانگنا بھی نہیں، مانگتے بھی. ہمارے فرماتے ہیں ہائے ہائے کیا کرتے ہو کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ ہائے ہائے کیا کرتے، جو نہیں ہوتا مانگو ان سے. کیوں نہیں مانگتے؟ تو مانگو، مانگنے کی رٹ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ دیں گے. ممکن نہیں ہے کہ نہ دیں. اللہ بس یہ چھوٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے صالحین اور صدیقین میں کیا فرق ہوا؟ جی؟ صالحین اور صدیقین میں صدیقین جو ہے وہ صدق کے اعلیٰ آپ نے بتا ترین. دیا، صدیق کو آپ نے بتا دیا نا ابھی، صدق کے بارے میں. صادقین، صادقین، ہاں. اور صدیقین تو اسی صادق کے کی اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ صدیق. تو جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اور نبی اور صدیق، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک طرف نبی کھڑا ہو اور دوسری طرف اس کا عکس آئینے میں آ رہا ہو. یہ نبی ہے، وہ صدیق. صدق کو حضرت انگلش میں پھر کیسے بیان کریں؟ بڑا مشکل ہے. انگریزی جو ہے نا روحانی زبان ہے ہی. اخلاص تو چلو وہ آ گیا جی کہ سنسیریٹی. اگر صدق آپ بالکل ایسی کہیں گے لیکن وہ نہیں پیدا ہوگا اس میں. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اور اس کا عکس صدیق. وہ دیکھو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا نا، آپ گھبرا گئے، بخار چڑھ گیا، جھاڑا چڑھ گیا. حضرت خدیجہ نے تسلی کے الفاظ فرمائے. میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا حضرت خدیجہ کے اوپر کہ میرے نبی کی تسلی اس طرح ہوگی تمہارے ان الفاظ سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. سبحان اللہ. کیا تھا؟ انک تقری الضیف وتکسب المعدوم وتصل الرحم وتعین علی نبائب الحق. یہ جملہ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے. حضرت صدیق اکبر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک کافر ملتا ہے، ابن الدغنہ.
وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو میں آپ جیسے آدمی کو تو نہیں. انہوں نے کہا میرے قوم نے نکال دیا ہے مجھے, میں جا رہا ہوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں. اس نے ابن دغنہ نے بعین ہی الفاظ کیسے دیکھا کہ تمہارے جہاز آدمی کیسے نکالا جائے. انہیں کہ تقسیم المعدوم و تصویر الرحم و تقریر ضعیف و تعین علی نوائب بعین ہی وہ الفاظ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے صدیق.